اور ایک بات خاص طور پر آپ حضرات بہت قدر سے سنیں گے کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اربکان صاحب ہمیشہ ان دونوں بزرگوں سے جس موضوع پر گفتگو کرتے تھے، جس کا سلسلہ ایک بار تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی اذان تک جاری رہا، اور وہ موضوع ہوتا تھا کہ مغربی الغار اور مغربی تہذیب اور مغربی اور جدید تعلیم، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی مفید گفتگویں ابھی تک سننے کو ملی، اور یقیناً مجھے تو اعتراف ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہوا۔ جو اصل موضوع یا عنوان آج کی اس نشست کا رکھا گیا ہے، وہ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کے پیچھے موجودہ ترک حکمرانوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا کوئی نوجوانوں میں نئی روح پھونکنا ہے، یا صرف پولیٹیکل اسکورنگ ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ یہ موضوع ابھی تشنہ رہ گیا ہے۔ جی، تو بجائے اس کے کہ میں وہ باتیں جو فاضل حضرات نے کہی ہیں ان کو دہراؤں، بہتر ہوگا کہ میں صرف اسی نقطے پر اپنی معروضات کو مرکوز رکھوں۔ میرا ترکی کا سفر تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے، لیکن دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف سیمیناروں، کانفرنسز میں ترکی کے پالیسی میکرز اور علماء، دانشوروں اور پولیٹیکل لیڈرز سے مختلف موقعوں پر ملاقاتوں کا اور تفصیلی تبادلہ خیال اور استفادے کا مجھے موقع ملا۔ اس میں یہاں جو خاص طور پر میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا وہ ہے نجم الدین اربکان صاحب کی وہ شخصیت، کئی حد تک موجودہ ترک صدر کے ایک طرح سے مینٹر اور مربی رہے۔ نجم الدین اربکان جب بھی حرمین شریفین آتے تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ میں وہاں بطور طالب علم مقیم تھا، یہ بات ہے 70s اور 80s تک، 73 سے 82 تک میں وہاں رہا۔ اس دوران نجم الدین اربکان سے میری 3 تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں، اور سرسری ملاقاتیں تو 6-7 یا 8-10 دفعہ ہوئی۔ اور اس ملاقات کے اصل میں وجہ یہ تھی، میں تو ایک بہت ہی نوجوان اسٹوڈنٹ تھا، کہ وہ میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی، ان دونوں کے بہت قدردان تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کی فاؤنڈرز کمیٹی کے جس میٹنگ میں یہ دونوں حضرات انڈیا سے جاتے تھے، اسی میں شرکت کے لیے بحیثیت فاؤنڈر ممبر اربکان صاحب بھی آتے تھے، اور مجھے ان کی خدمت کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی۔ حرم شریف میں بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ لمبی نشستیں ہوئیں، اور ہوٹل کے کمروں میں بھی۔ اور ایک بات خاص طور پر آپ حضرات بہت قدر سے سنیں گے کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اربکان صاحب ہمیشہ ان دونوں بزرگوں سے جس موضوع پر گفتگو کرتے تھے، جس کا سلسلہ ایک بار تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی اذان تک جاری رہا،
اور وہ موضوع ہوتا تھا کہ مغربی یلغار اور مغربی تہذیب اور مغربی اور جدید تعلیم، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ترکی جس مرحلے سے گزرا تھا اس میں دو ایکسٹریم قسم کے موقف ترکی میں اختیار کیے گئے تھے. ایک موقف تھا ٹوٹل سرنڈر کا، شکست خوردگی کا، خود سپردگی کا، بالکل اپنے آپ کو ایک انتہائی سعادت مند شاگرد بنا کر مغرب کے سامنے پیش کر دینے کا، اپنے ماضی، اپنے تراث، اپنے سرمایہ کی نفی کا، احساس کمتری کا، ایک یہ رویہ تھا. اور ایک رویہ بالکل مسترد کر دینے کا تھا، مغربی تعلیم کو، مغربی تہذیب کو، جدید دور کے تقاضوں کو ٹوٹلی ریفیوز کر دینے کا. عام طور سے علماء اسی منفی رویے کو اپنائے ہوئے تھے اور نوجوان طبقہ وہ غیر معتدل انداز سے مغربی تہذیب اور یلغار کے سامنے شکست کھاتا چلا جا رہا تھا. یہ دو انتہاؤں کے درمیان ترکی گزرا. اس کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ ترکی کو ایک بہت ہی بالغ نظر، بہت معتدل مزاج رہنما کی رہنمائی میسر آئی، جو تھے سعید الزماں نورسی. سعید الزماں نورسی نے انتہائی گہرائی کے ساتھ اسلام کی ازلی اور ابدی حقیقتوں کو جدید ترین اسلوب میں پیش کیا اور لاجیکل اور ریشنل انداز سے نوجوان نسل کو مخاطب کیا. سخت مشکلات میں زندگی گزری تھی نورسی کی، وہ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. ان سے ملنے جلنے پر پابندی تھی، ان کی سفروں پر پابندی تھی، ان سے ملاقات میں پابندی تھی، قید و بند میں مدتوں انہوں نے گزاری، اور وہ وہیں سے بیٹھ کر، ان کو لکھنے پڑھنے کے لیے قلم اور کاغذ نہیں دیا جاتا تھا، ان کے کمرے کی جیل میں روزانہ تلاشی لی جاتی تھی. اس کے باوجود اس مرد مجاہد نے، اس نے قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور ان کے ایک خط جو جیل کے اندر سے جاتا تھا، اس کی ایک ایک لاکھ نقلیں بہت خاموشی کے ساتھ ترک نوجوانوں میں پہنچ جایا کرتی تھی. یہاں سے ترک نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو ایک خود شناسی کا، خود اعتمادی کا اور معتدل طرز عمل اپنانے کا ایک سبق ملا. وہ ایک نئے، کہنا چاہیے، اسکول آف تھاٹ کے بانی تھے. اس سے متاثر ہونے والوں میں، اس فکر کے میں جو پلنے والے لوگ، بہت سے عبقری نام میرے ذہن میں اس وقت بھی آ رہے ہیں. ان میں ایک نجم الدین اربکان تھے. نجم الدین اربکان نے اس راستے کو اپنایا کہ ہمیں مغرب کی مفید چیزوں کو اپنانا ہے، یہ ہمارا متاع گم شدہ ہے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا ہے، ہمیں جدیدیت کو اختیار کرنا ہے، لیکن ہم کو اپنی اخلاقی اور روحانی قدروں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے. تو قدیم اور جدید کے درمیان ایک بہت ہی معتدل شاہراہ جو نورسی نے پیش کی، اور اس کے بعد اربکان نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کو ایک سیاسی تحریک کے اندر بھی داخل کیا. اربکان کی تربیت سے جو سیاسی کارکن تیار ہوئے، ان میں سے کئی سو سے میری ملاقاتیں ہوئی حرمین شریفین میں. ان میں سے کچھ لوگ یونیورسٹی کے میرے ساتھی بھی تھے. سچی بات یہ، میں حیران بھی رہتا تھا کہ ان کا ایک طرف فزیکل فٹنس پر زور، ان کی روزانہ صبح کی جاگنگ، ان کی ورزشیں، اور ایک طرف ان کا تہجد اور ذکر و سلوک اور معمولات اور اوراد کی پابندی نوجوانوں کی. یہ ہے اصل میں وہ امتیاز جو ترک قوم سنبھالنے میں کامیاب ہوئی، اور اسی طرز تربیت کا ایک نمونہ ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں، نجم الدین اربکان کے بعد
یہ ہمارے طیب اردوغان صاحب. تو جہاں یہ دراصل ایک خاص مشن کے مطابق ترک قوم کو اولاً اور ثانیاً پوری دنیا کی مشرقی قوموں کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں، ایک ذہنی تربیت اور نفسیاتی تربیت کرنا چاہتے ہیں. وہ ہے کہ احساس کمتری سے نکلو، تم تاریخ ساز تھے، پھر سے تاریخ ساز بنو. تو خود اعتمادی قوم کے اندر بحال کرنا، شجاعت اور جرت کی مطلوبہ خوراک قوم کے نوجوانوں کو دینا، اولو العزمی، اور جس کو شکوہ ترکمانی کہا علامہ اقبال نے، وہ بحال کرنا اپنی قوم کے اندر. جدید ترین تعلیم پاؤ، ہتھیاروں سے لیس ہو، ٹیکنالوجی کو اختیار کرو، کسی قوم سے پیچھے مت رہو، لیکن اس دوڑ میں اپنی تہذیبی قدروں سے اور اپنے روحانی سرمایے سے ذرا بھی دستبردار ہونے کی غلطی مت کرنا. چنانچہ آپ دیکھیے، جہاں تک میرا خیال ہے، یہ جو سوال ہے ہمارے شمس تبریز قاسمی صاحب نے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس کا تعلق تو نیت سے ہے، اور نیت کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. کون کہہ سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ ترک صدر نے، ترک حکمراں نے یہ ڈرامے پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے بنائے یا قوم کو بھولا بسرا سبق یاد دلانے کے لیے، خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے، اور نفسیاتی طور پر جس شکست خوردگی سے مشرقی قومیں اور ملت اسلامیہ گزر رہی ہے، اس احساس کمتری سے، شکست خوردگی سے نکالنے کے ارادے سے انہوں نے یہ ڈرامے شروع کروائے، اور ایک سیریز ہے ڈراموں کی. تو جہاں تک یقین سے کہنا کہ اس مقصد سے کروائے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن مجھے کوئی جواز اس بدگمانی کا کم سے کم مجھے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے یہ کروایا. ورنہ میں نے سنا ہے کہ ایک نیا ڈرامہ بھی شاید آ چکا ہے یا آنے والا ہے، جو بر صغیر کے لوگوں نے تحریک خلافت کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کی جو مدد کی، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے قربانیاں دی جانی اور مالی، اس پر بھی ایک ڈرامہ وہ بنا رہے ہیں. میں کون سے پولیٹیکل اسکورنگ کی ان کو ضرورت پڑی ہے، کیا فائدہ ان کو ہوگا؟ اور یہاں کے بر صغیر کے لوگوں کی قربانیوں کو یاد دلانے سے ترکی کی ان کی کانسٹیٹوئنسی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے قرین قیاس تو یہی ہے، پورے حیائی جذبات رکھتے ہیں پورے اعتدال کے ساتھ، اس میں کوئی انتہا پسندی نظر نہیں آتی، اس میں کوئی بہت زیادہ دائیں یا بائیں جھکاؤ نظر نہیں آتا. وہ یورپین یونین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. ان کا سفارت خانہ آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، اور جس طرح کا وہ اپروچ رکھتے ہیں، جس طرح کی ان کی پارٹی اپروچ رکھتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مد نظر اس قسم کے ڈراموں کو رواج دینے سے قوم کو احساس کمتری سے نکالنا ہے. کیونکہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ حضرات کہ اصل شکست و فتح کا تعلق نفسیاتی کیفیت میں ہوتی ہے. جنگیں جیتی جاتی ہیں خود اعتمادی کے بلبوتے پر، اور ہاری جاتی ہیں جنگیں احساس کمتری کی وجہ سے، ذہنی مروبیت کی وجہ سے. تو ترکی ہی پر سب سے پہلے یہ حملہ ہوا تھا، ترکی ہی سب سے پہلے اس آزمائش کے دور سے گزرا کہ ہمارا مغربی تہذیب اور
مغربی تعلیم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو ترکی ہی کی یہ ذمہ داری بھی تھی اور استعداد بھی تھی, صلاحیت بھی تھی کہ وہ مشرقی قوموں کی رہنمائی کرے اور ایک بہت ہی بیلنسڈ اپروچ دنیا کے سامنے عملی طور پر برت کر اس کے کامیاب تجربے دنیا کے سامنے پیش کرے. میرا اپنا احساس طالب علمانہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے یہ ڈرامہ بھی ان کی اسی طرح کی کوششوں کی ایک کڑی ہے, اور ہم اس دور سے گزرے ہیں بر صغیر میں کہ اس وقت نسیم حجازی کے ناول خود اعتمادی کے اور احساس کمتری سے نکلنے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا. عبدالحلیم شرر کے ناول اور اسی طرح مختلف اور تخلیق کاروں کی تخلیقات. اب یہ زمانہ ظاہر ہے کہ پڑھنے کا کم اور دیکھنے کا زیادہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے یہ تجربہ کیا اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ریسپانس دنیا کے لوگوں نے دیا ہے تو شاید لوگ ان کی رائے کو درست ہی قرار دیں گے اور اس تجربے کو انکریج ہی کریں گے. میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں, اور غنیمت ہے کہ کوئی فتویٰ مانگ کر ہم کو کسی آزمائش میں مولانا قاسمی صاحب نے مبتلا نہیں کیا. یہاں میں جان بوجھ کر صحافی قاسمی صاحب نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا قاسمی صاحب کہہ رہا ہوں, تاکہ فتوے اگر ہم پر لگے تو ان پر بھی لگے, اور دفاع ہمارا یہ کرنے کے لیے کافی ہے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.